بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محبوب فرما دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ عشق رسول ہی صحابہ کرام کا سرمایہ حیات رہی۔ ہاں، یہی وہ چیز ہے جس کے لیے ان کا جینا مرنا تھا، یہی وہ پودا تھا جس کی انہوں نے ساری زندگی اپنے خون سے آبیاری کی، اسی کے نشے میں مست ہو کر اپنے تن من کی بازی لگا دی، جس کے حصول کے لیے اپنی زندگیاں ختم کر دیں، اسی میں انہوں نے اپنے تن من کو جلا دیا۔ اگر سانس لیتے ہیں تو بھنے ہوئے گوشت کی بو آتی ہے۔ یہی وہ نور ہے جس سے ہر اندھیرے میں اجالا ہوتا ہے۔ وہ محبت رسول ہی تھی جس نے بلال کو رشک کمر بنا دیا اور پوری دنیا سے یگانہ کر دیا۔ اگر صحابہ کرام کو مرتبہ صحابیت ملا ہے تو اسی کے سبب، اگر امام علی مقام کو مرتبہ سید الشہداء ملا تو اسی کے سبب، اگر کسی غوث کو غوثیت ملتی ہے تو اسی کے سبب، اگر کوئی جنت میں جائے گا تو اسی کے سبب، یہاں تک کہ اگر کائنات معرض وجود میں آئی تو اسی کے سبب۔ حدیث قدسی ہے کہ اے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کوئی بھی چیز پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے۔ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق کرتے تھے، یہاں تک کہ جس چیز کی بھی نبی پاک سے نسبت ہو جاتی اس کی بھی تعظیم کرتے، اور یہاں تک کہ کسی مشرک کو چھونے نہ دیتے، جیسا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آپ کا باپ ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے آیا۔ اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جب ابو سفیان گھر آیا تو نبی پاک کا مبارک بستر بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان اس پر بیٹھنے لگا تو حضرت حبیبہ نے آپ کی چادر مبارک اور بستر مبارک اٹھایا تاکہ وہ اس مبارک بستر پر بیٹھ نہ سکے جو میرے سر کے تاج صاحب معراج کا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، درخت، جانور، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق کرتی تھی۔ مسجد نبوی میں منبر تیار ہونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور جمعے میں دور بیٹھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر پاتے، اور آپ علیہ السلام کی عمر شریف بھی زیادہ ہو گئی تھی، تو شمع رسالت کے پروانوں سے یہ برداشت نہ ہو سکا تو انہوں نے عرض کی کہ ہمارا عشق یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشقت میں پڑیں، لہٰذا اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکڑی کا منبر تیار کروا لیں۔ آپ علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا۔ جب منبر تیار کر لیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ شریف کے خطبے کے لیے اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے اور منبر کی طرف بڑھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر تنے کے پاس ہوا اور آپ اس کے پاس نہ رکے اور منبر پر جلوہ فروز ہو گئے تو مسجد میں ایک عجیب و غریب منظر تھا جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ وہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تنے کے پاس سے گزرے تو اس تنے نے چیخ و پکار شروع کر دی، اس قدر دردناک آواز میں رویا کہ پوری مسجد آواز سے گونج اٹھی اور تنا پھٹ گیا۔ صحابہ نے بھی تنے کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ پھر میرے رحمت والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور اس کھجور کے خشک تنے کو جو سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا گلے سے لگایا اور اسے دلاسا دیا، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی بڑی شان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز عشق کرتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو صحابہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان میں سے کوئی تو بے ہوش تھا، کوئی بیٹھا ہی رہ گیا اور کسی کا ذہنی توازن چل بسا، کوئی خود ہی چلا گیا اس دنیا سے۔ کسی نے کہا کہ اگر سرکار کا رخ زیبا نظر نہیں آتا تو کس کام کی ہیں آنکھیں، کیونکہ آنکھوں کی ساری بہار ہی ان سے ہے، اور اپنی بینائی کھو بیٹھا۔ یہ شدید محبت کی علامت تھی۔ جب آقا علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دراز گوش جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری فرمایا
فرمایا کرتے تھے۔ اسے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر ملی تو فوراً در اقدس پر حاضری دی، لیکن اپنے آقا و مولا کو وہاں موجود نہ پایا۔ یفور کے عشق نبی پر قربان جائیں، وہ عشق نبی اور فراق نبی میں اس قدر بے چین تھا، سرکار کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور خود کو ایک کنویں میں گرا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ انہیں دیکھا نہ تو کس کام کی ہیں آنکھیں، انہیں دیکھا نہ تو کس کام کی ہیں آنکھیں، کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں انہی سے ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک فرماتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو اپنا فضل بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں رحمت اور تحفہ ہوں، تو اے اہل ایمان قرآن میں ہے کہ اس نعمت کے ملنے پر خوشیاں منایا کرو۔ اس عظیم نعمت اور فضل رحمت کے ملنے پر خوشیاں منانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہ نعمت عظمیٰ ہمیں 12 ربیع الاول کو عطا فرمائی گئی، اس لیے اس دن خوشی منانا قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ اس دن خوشی کس طرح منائی جائے کہ نئے کپڑے پہنے جائیں، اپنے گھروں کو صاف ستھرا کریں، بالکل اسی طرح عید میلاد النبی منائیں جس طرح ہم دوسری عیدیں مناتے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ تو یہ ہے کہ پیغمبر کی ولادت کا دن بھی عید ہوتا ہے، اس لیے ہم نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے دن کو بہت زیادہ ذوق و شوق سے منانا چاہیے۔ شکرانے کے طور پر ربیع الاول کو نفل پڑھنے چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ درود پاک ہر درد کی دوا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں، اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ ویڈیو کے آخر میں میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ربیع الاول والا دن جو ہے جمعۃ المبارک کو آ رہا ہے، تو اس دن میں اپنی ویڈیو میں اجتماعی دعا جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی۔ میں دعا مانگوں گی اور آپ سب دیکھنے والے آمین کہیے گا، تو پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی دعائیں اللہ پاک قبول فرما لیں۔ تو اس دعا میں لازمی شریک ہوئیے گا، کیونکہ وہ دن بھی بڑا برکت والا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔